یعنی اے لوگوں، اس دنیا میں جو آئے ہو اللہ کا فضل ہے کہ ایمان عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو۔ اب اس ایمان کی حفاظت مرتے دم تک کرنا ہے۔ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا وہی کامیاب ہے، جو ایمان چھوڑ کر کے اس دنیا سے گیا وہی جہنمی ہے۔ یعنی ایمان ایک ایسی شے ہے، اتنی قیمتی ہے کہ انسان کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ اور ایمان اگر بچ کے رہا تو پھر اس جان کی قیمت قبر میں بھی لگائی جائے گی، حشر میں بھی لگائی جائے گی، اور اللہ کا فضل ہوگا جنت میں بھی جائیں گے۔ اگر ایمان نہیں تو قبر میں بھی سزا ہے، قیامت کے دن بھی سزا ہے، آخر میں دوزخ میں جانا ہوگا۔ ایمان ایک ایسی شے ہے کہ انسان جب اس کو سمجھ لیتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے تو وہ اپنی جان کی داؤ لگا دیتا ہے کہ ہم مرنا پسند کریں گے لیکن ایمان ہاتھ سے کبھی بھی جانے نہیں دیں گے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اسی لیے کہ ایمان کا دشمن جو ہے چاروں طرف سے ایمان والوں کو گھیرے گا کہ کسی طرح اس کے ایمان کو چھینا جائے۔ شیطان کیا ہے؟ انسان کا کھلا ہوا ایک دشمن ہے یہ، اور شیطان نے دعویٰ کیا کہ اے اللہ ہم تیرے ایمان والے بندے کو بہکا دیں گے۔ اللہ نے کہا تو بہکا دے گا ٹھیک ہے، لیکن جب میرا بندہ ندامت کی آنسو لے کر کے میری بارگاہ میں آئے گا اس کی ہم ہر خطا کو معاف کر دیں گے۔ لیکن شیطان نے دعویٰ کیا۔ اب شیطان جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر کے موت کی آخری سانس تک ہر ممکن کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ بندہ جب نزا کی حالت میں ہوتا ہے، نزا اس کو کہتے ہیں کہ جاکنی کا وقت اب ہے، اب روح جسم سے نکلنے والی ہے، ایسے عالم میں بندے کو پیاس لگتی ہے، ہر مرنے والے کو پیاس لگتی ہے۔ اور ایسے عالم میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں اگر سمندر کا پانی بھی لا کے رکھ دو تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ایسے عالم میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، ایک ہاتھ میں شہد کا پیالہ لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی تو تڑپ رہا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ وہ بندہ کہے گا مجھے پانی چاہیے۔ کہا کہ لے پانی میں تمہیں پلاتا ہوں۔ جو ہی وہ بندہ ہاتھ بڑھاتا ہے شیطان کہتا ابھی نہیں، زندگی بھر تم مجھ سے دشمنی کیا ہے، میں چاہتا تھا کہ تم نماز مت پڑھو لیکن تو پھر بھی ہم سے دشمنی کر کے رب کی بندگی کیا ہے اور نمازیں پنجگانہ ادا کیا ہے، اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، ابھی پانی میں نہیں دوں گا، میری ایک شرط ہے تم پر۔ اب اس وقت مرنے والا ہے، پیاس کی شدت ہے، کوئی راستہ اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، مرنے والا اپنے بھائی سے، باپ سے، دادا سے، مائی سے، جو بھی سامنے ہے سب سے پانی مانگتا ہے لیکن اس کی آواز کوئی سن نہیں پاتا ہے۔ ایسے عالم میں شیطان اس کو انسانی شکل لے کے سامنے آتے ہیں، اس کو دکھائی دیتا ہے، شیطان کہتا ہے ایسے میں پانی نہیں دوں گا، تو بول کہ خدا ایک نہیں دو ہے، خدا ایک نہیں دو ہے، میں تمہیں پانی دے دوں گا۔ اگر ایمان سلامت ہے، ایمان کی حفاظت دنیا میں رہ کر کے وہ کیا ہے تو ایسے عالم میں وہ پہچان جائے گا اور کہے گا پکا شیطان ہے تو۔ اے شیطان، میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرنا گوارا کرتا ہوں لیکن میں تیرا پانی پی کر کے ایمان دینا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ میرا خدا ایک ہے اور ایک ہمیشہ رہے گا، وہ ایک اکیلی ذات ہے جس کا نام رب العالمین ہے، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کا بندہ ہے، وہ میرا رب ہے، میں تیرا اب پانی نہیں پیوں گا۔ شیطان پھر دوسرا کوشش کیا کہ اچھا چھوڑو، تم یہ نہیں کہو گے تو یہ کہہ دو کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔
پھر وہ ایمان والا ہے تو سمجھ جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان والا اپنے جسم سے ہر خون کا قطرہ وہ بہانا پسند کر دے گا، لیکن ایمان دینا پسند نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا لگتا ہے تو شیطان ہے، ارے وہ تو اللہ کا آخری حبیب ہے، اللہ نے ان کے بعد کسی نبی کو بنانا بند کر دیا ہے، وہی آخری نبی ہے، وہی نبی آخر الزماں ہے، اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر قیامت تک آئیں گے، نہ کوئی آنے والا ہے، وہی آخری نبی ہے، وہی ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، آخری نبی ہونے پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے تو اپنا پانی لے کے جا، ہم یوں ہی مرنا گوارا کریں گے۔ لیکن یہ کہے گا کون؟ ہر آدمی نہیں کہہ پائے گا۔ جو ایمان کی حفاظت اپنا یہاں رہ کر کے کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان ایک ایسی شے ہے کہ کسی کو کسی کا ایمان دکھائی نہیں دیتا ہے کہ اس بندے کے پاس ایمان ہے تو کتنا ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا پرسنٹ ہے، وہ خود جانتا ہے اس کے ایمان کے بارے میں، کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ ایمان ہے تو کہاں ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں روح ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے، جسم ہے سب کو دکھائی دیتا ہے کہ جسم موٹا ہے، تازہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، کیا ہے، سب کو نظر آتا ہے، لیکن اس جسم کے اندر ایک روح بھی ہے۔ یہ روح طاقتور ہے کہ کمزور ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ یہ پوشیدہ چیز ہے۔ ایسے ہی ہر بندے کے ساتھ اس کا اعمال، اس کا ایمان ہے، اس کا ایمان وہ خود جانتا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے۔ نہ ہم کسی کے ایمان کے بارے میں جان سکتے، نہ آپ۔ جو جتنا اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہے وہی پکا ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان اس والا اسی کو کہا جاتا ہے جس کو مومن کہتے ہیں۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دل اللہ و رسول کی محبت میں ہمیشہ مچلے، ایک لمحہ بھر کے لیے اللہ و رسول کی محبت سے خالی نہ ہو، اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے دل کے بارے میں دیکھنا ہے، آپ کو اپنے دل کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کیا اس وقت کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، اتنا مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔ جب شیطان بہکائے گا تو کیا ہم بہک جائیں گے کہ بچ جائیں گے، اس پر دھیان دینا ہے۔ جیسے حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے کے بعد وہ لوگ مارکیٹ کرتے ہیں، بازار کرتے ہیں، وہاں نئی نئی چیزیں ملتی ہے، طرح طرح قسم قسم کی چیزیں ہیں، وہ حاجی کیا کرتے ہیں؟ لینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلی بار گیا ہے، اب بدیش میں گیا ہے، سامان وہاں نیا نیا ہے، نئی نئی قسم قسم کی چیزیں ہیں، اب وہ لینا شروع کیا، لیتے لیتے یہ خیال بھول گیا کہ 30 کلو کے علاوہ ہم لے جا نہیں سکتے ہیں یہاں سے۔ لیتے لیتے وہ اتنا لے لیا کہ بیگ بھی بھر لیا، جھولا بھی بھر لیا، جو بھی سامان تھا سب ٹھوس لیا۔ اب ایئرپورٹ میں لایا، اعلان ہوا 30 کلو کے علاوہ کوئی سامان یہاں سے نہیں جائے گا کسی کا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ بغل والے کو دیکھتا ہے کہ میرے پڑوس کے کون ہے، اب انڈیا کا ہے تو انڈیا والے دیکھتے ہیں کہ میرے بہار کا کون ہے، اب بہار والے مل گئے تو اب دیکھتا کہ پٹنہ کے کون ہے، آرا کے کون ہے، بھوجپور کے کون ہے۔ ایسا کوئی آدمی ملتا ہے اگل بغل کا، کہتا بھیا اپنے بیگ میں تھوڑا میرا سامان رکھ دو، کوئی کہتا ہے میرا سامان رکھ دو۔ ارے وہ رکھے گا کیسے؟ جو اعلان 30 کلو کا اس کے پاس ہے وہی اعلان اس کے پاس بھی ہے، وہ بھی 30 کلو نہیں لے سکتا ہے تو یہ بھی نہیں لے سکتا ہے۔ ایسے ہی اب وہاں سے وہ حاجی کیا کرتے ہیں؟ 30 کلو کا بنٹل جہاز میں لے کے سوار ہوتے ہیں، باقی سامان کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور بڑی حسرت سے دیکھتا ہے کہ کاش اگر اعلان ہوتا میں ان کو لے لیتا، میں ان کو لے لیتا، یہ دولت میری ہے، یہ قبضہ میرا ہے، لیکن میں یہاں سے لے جا نہیں سکتا ہوں۔ اب اس کو یوں ہی فری چھوڑ دیتا ہے، اب اس کی اجرت بھی اس کو نہیں
ملتی ہے یوں ہی پھری چھوڑ چھوڑ کے واپس آتے ہیں اور بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کاش یہ میری دولت ہے، میں اس کو چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اس سے کیا سمجھے مسلمانوں، ایسے ہی مرنے والا جب مرتا ہے آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اور وہ یہی بات سے تڑپنے لگتا ہے کاش اس دولت کو میں نے سجایا ہے، اس گھر کو میں نے سنوارا ہے، اس دولت کو میں نے اکٹھا کیا ہے، لیکن آج روح جسم سے نکل گئی ہے، ساری دولت ہم چھوڑ کر کے تنہا جنازے پہ لیٹ گئے ہیں، تنہا قبر کی دنیا میں آ رہے ہیں۔ اس وقت مرنے والا بڑی حسرت سے یہی دیکھتا ہے کہ ساری محنت دنیا میں رہ گئی، آیا کچھ نہیں، ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ اگر اس عمل کو نہ کر کے اپنا نیکی کما لیتا، اپنا نیک عمل کر لیتا تو آج میرے ہاتھ میں نیکی ہوتی، لیکن میں نے دنیا کمانے کے چکر میں رہ گیا اور ساری دولت میں دنیا سے چھوڑ کے یوں ہی جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ ہر مرنے والے کو دکھائی دیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، کتنا اعمال میرا قیمتی ہے، سب دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت بڑی حسرت بھری نگاہ سے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں کہ کاش اگر اس دنیا کو سنبھالنے کے چکر میں اپنی آخرت کو میں برباد نہیں کرتا تو کاش آج میرے پاس اعمال کا ذخیرہ ہوتا، قبر میں بھی سکون ملتی۔ وہ قبر جو دیکھتے ہیں کہ آج یہاں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، ہر جگہ مٹی ہی مٹی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ایسے عالم میں سوال ہوگا اس سے۔ امتحان گاہ میں پہنچا ہے، یہ ایسا امتحان ہے کہ اگر پاس ہو گئے تو ہو گئے، فیل ہو گئے تو کوئی دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے، دوبارہ موقع کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی کے لیے یہ پہلا اور آخری امتحان ہے۔ اگر اس میں پاس ہو گئے اب ہمیشہ انشاءاللہ وہ پاس ہوتے جائیں گے، اگر اس امتحان میں وہ فیل ہو گئے تو امید ہے کہ وہ ہر جگہ سے فیل ہوتے جائے گا۔ آج لوگ دنیا کمانے کے چکر میں پنجگانہ نماز کو چھوڑ بیٹھے۔ جو نماز اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ بہ جگہ اس کے بارے میں فضیلت بتائے اور اس کو نہ پڑھنے کا نقصان بھی بتائے۔ اور قرآن کہتا ہے احسنوا عملا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، وہ صرف نیک عمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ نماز کیا ہے؟ جس نماز کو پڑھتے ہیں یہ نماز کیا ہے؟ نہ اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو آپ کے رکوع کی ضرورت ہے، نہ آپ کی نماز کی ضرورت ہے۔ جب نماز نہیں آئی تھی تب بھی خدا اپنی شان کے مطابق خدا تھا۔ جب دنیا نہیں بنی تھی کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے سامنے جھکنے والا نہیں تھا، کوئی اپنی مرادیں اس سے مانگنے والا نہیں تھا، تب بھی خدا اپنی شان کے مطابق خدا تھا، اور آج بھی خدا اپنی شان کے مطابق خدا ہے۔ تو پھر کہیے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ بار بار نمازوں کے طرف کیوں بلواتا ہے، بار بار اذان کیوں دلواتا ہے، حکم نازل کیوں فرمایا، فرض ہم پر کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سجدے کی یا آپ کے نماز کی وہ محتاج نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ جب نماز نہیں آئی تھی تب بھی خدا اپنی شان کے مطابق خدا تھا، تب بھی اللہ اپنی شان کے مطابق اللہ تھا وہ، اور آج نماز ہے تب بھی اللہ اپنی شان کے مطابق اللہ ہے۔ تو پھر ہم سے سجدہ کیوں کروایا جاتا ہے، ہم سے نماز کیوں پڑھوایا جاتا ہے؟ تو سنو، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے جس کو دنیا میں بھیجا ہے ان میں میرا وفادار بندہ کون ہے، اس میں میرا چاہنے والا کون ہے۔
اس میں میرا ماننے والا کون ہے، اس میں میرا وفادار کون ہے۔ اذان ہو رہی ہے فجر میں، اگر بستر پہ سوئے رہ گئے تو وہ بستر کا وفادار ہے، خدا کا وفادار نہیں ہے۔ ظہر میں اذان ہو رہی ہے، اگر اذان سن کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے نہیں ہو گئے اور دکان میں رہ گئے تو وہ دکان کا وفادار ہے، اللہ کا وفادار نہیں ہے۔ اگر اذان سن کر کے اپنی تجارت میں مشغول رہ گئے تو وہ روزی کا وفادار ہے، رزاق کا وفادار نہیں ہے۔ جب ملک کا کوئی غدار ہو جائے تو وہ ملک میں نہیں رہ سکتا ہے، چاہے تو دیش کے قانون یا حکومت اس کو پھانسی دے دے گا یا گولی مروا دے گا یا کسی طرح اس کو ختم کر دے گا، اس کو ملک کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو رب کا غدار ہو جائے اس کو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسلام سے نکالا جائے گا، لیکن چاروں طرف سے آئیے گا گھوم کے نا، تو اسلام اس کے پاس بچتا ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ادھر ادھر سے کہیں سے بھی گھوم پھر کے آئیے گا تو پھر اسی حدیث میں جانا ہوگا جو نبی نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، پھر اسی حدیث کے مطابق آنا ہوگا۔ جب ملک کا غدار ملک کے اندر نہیں رہ سکتا تو رب کا کوئی غدار جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ میں یہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، لیکن جب چاروں طرف سے قلم اٹھائیے گا، کتاب اٹھائیے گا اور اپنے آپ کو مسلمان نماز چھوڑ کے ثابت کرنا چاہیے گا تو پھر گھوم پھر کے اسی حدیث پر نظر جائے گی جس حدیث کو نبی نے بیان کیا کہ اے لوگو نماز نہیں پڑھو گے تو دین میں کوئی حصہ تیرا بچے گا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری نماز ہے، آخری زندگی ہے، آخری بار دنیا میں ہے، وہ دشمنوں نے چھری مارا پیٹ میں، پیٹ کو پھاڑ دیا گیا، زخمی ہو گئے، خون سے لت پت ہو گئے۔ ایسے عالم میں حضرت عمر جو ہے نماز پڑھنے جا رہے تھے جبکہ وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھے تھے، حاکم تھے وہ مدینے کا، حکومت اس کے پاس تھی، سلطنت اس کے پاس تھی۔ لوگوں نے کہا حاکم صاحب، امیر المومنین، آپ کے پیٹ میں چھری گھوپا ہے، آپ کے پیٹ میں خنجر مارا گیا ہے، خون بہہ رہا ہے، ایسے عالم میں آپ نماز کے طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا لگتا ہے کہ میرا یہ آخری وقت ہے اور میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں اور ایسی حالت میں بھی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ تو اللہ ہمارے سجدے کی، آپ کے سجدوں کی محتاج نہیں ہے، وہ صرف یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ روزی کے وفادار ہیں کہ رزاق کے وفادار ہیں، آپ دکان کے وفادار ہیں یا خدا کے وفادار ہیں، وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ بندوں پر نماز فرض کیا ہے۔ اور ہماری نماز سے یا آپ کی نماز سے اسلام کی شان و شوکت بڑھتی نہیں ہے۔ اسلام جیسے کل تھا ویسے آج بھی ہے اور تا قیامت تک ویسے رہے گا۔ ہاں، اس کو جو جتنا مانے گا اتنا اللہ کا محبوب بنتے جائے گا وہ، اور جو نہیں مانے گا وہ غدار بنتے جائے گا۔ مانیے گا یہاں بھی فائدہ، آخری وقت میں بھی فائدہ، قبر میں جائیں گے تو عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے، اس لیے کہ رسول پاک کا فرمان ہے، حدیث پاک کا جملہ ہے کہ بے نمازی جب مرتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے، لوگ اس کو قبر میں دفن کر کے واپس آتے ہیں، فرشتے اس کے قبر میں آگ جلا دیتے ہیں، اس کے قبر میں سانپ مسلط کر دیتے ہیں، اس کے قبر میں کیڑے اور بچھو مسلط کر دیتے ہیں، اس کے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کے قبر میں طرح طرح کی پریشانی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے وہاں ہماری نماز کام آئے گی، اس لیے کہ میدان محشر میں جب پل صراط پر سوار ہوں گے یہی نماز ہمارے سامنے روشنی کا کام کرے گی اور بڑی آسانی سے وہ پل کو پار کر
کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو اسلام میں ایمان لانے کے بعد سب سے اہم فرائض اور سب سے ضروری بات ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھے، تب جا کے وہ پکا سچا مسلمان کہلائے گا۔ اس لیے کہ دنیا کی نظروں میں مسلمان بننا یہ کامیابی نہیں ہے، اللہ و رسول کی بارگاہ میں ایمان والا کہلانا، مسلمان بننا یہی کامیابی ہے۔ دکھاوے کے چکر میں ہم مسلمان، آپ مسلمان، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر واقعی اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کہلاتے ہیں، تب جا کے ہمارا کوئی مقام ہے، آپ کا کوئی مقام ہے۔ اگر اللہ و رسول کی بارگاہ میں آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر بیکار ہے، آپ کا کچھ نہیں کام آنے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دل میں سب سے پہلے اللہ و رسول کی محبت کو بسائیے اور نماز 5 جگانہ پڑھیے۔